بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک بہت ہی انوارات اور برکات کا مہینہ ہے۔ چند نوافل جن کا احادیث مبارکہ میں ذکر بھی ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ان نوافل کا ہم معمول بنائے تو یہ سمجھے کہ رمضان المبارک کی ساری برکات آپ نے سمیٹ لی انشاءاللہ۔ ان میں سب سے پہلے تہجد کی نماز ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد تو آسان ہو جاتا ہے، سحری کے لیے تو ویسے بھی اٹھنا ہوتا ہے، کم از کم 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت، جتنا بھی ہو سکے تو تہجد کا اہتمام کرے اس مبارک مہینے میں۔ کم سے کم 2 رکعت، نبی کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ 8 رکعت کی تھی، تو جیسے آپ کو سہولت ہو تو اس مبارک مہینے میں تہجد کبھی قضا نہ ہو۔ دوسری اہم ترین نماز وہ اشراق کی ہے۔ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد 2 رکعت صلاۃ اشراق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے فجر کی نماز پڑھی اپنی جگہ بیٹھے رہے یہاں تک کہ شروق ہو گیا، اور اس نے اشراق کی نماز پڑھی، ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک میں یہ اعمال اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اگرچہ رمضان المبارک میں اشراق کی نماز مجاہدہ کی بات ہوتی ہے، مگر اگر اس کا اہتمام کیا جائے اور تھوڑا مجاہدہ برداشت کیا جائے نیند کی، تو رمضان المبارک کی برکات اور انوارات آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری نماز اور چاشت کی ہے۔ اشراق کی نماز کے 2 گھنٹے بعد آپ چاشت کی نماز پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ صبح کر لیتا ہے تو بدن کے ہر جوڑ کی بدلے اس پہ صدقہ لازم ہے۔ 360 جوڑ ہے ہمارے جسم میں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صدقہ لازم ہے، یعنی بندہ ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ صدقہ کرے، روزانہ 360 صدقات ادا کرے۔ اور پھر اس کا حل بھی ارشاد فرمایا کہ روزانہ کون ایسا کر سکتا ہے؟ تو چاشت کی 2 رکعت نماز 360 جوڑوں کے صدقہ کے برابر ہے۔ تو گویا چاشت کی نماز کا انسانی صحت کے ساتھ، ہماری صحت کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ انشاءاللہ صحت مند رہیں گے جب آپ چاشت کی نماز کی پابندی کریں گے۔ 2 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جیسی سہولت ہو آپ چاشت کی نماز پڑھ لیجئے۔ چوتھی نماز جو اہم ہے وہ ہے اوابین۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نوافل، اس کو اوابین کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں اوابین پڑھنے والے کے لیے 12 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ بعض مشائخ نے آسان بھی کر دیا کہ مغرب کے بعد 2 رکعت سنتی بھی شامل کرے اور اس کے علاوہ 4 رکعت اور بھی پڑھ لے، تو 6 رکعت آپ کی اوابین ہو جائے گی۔ افضل تو یہی ہے کہ 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کر کے 6 رکعت الگ پڑھے جائے، مگر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے اور سہولت اور آسانی کے لیے۔ اور 5ویں نماز اور صلاۃ تسبیح ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بطور تحفہ ارشاد فرمایا تھا، اور ارشاد فرمایا چچا آپ کو ایک تحفہ نہ دوں؟ آپ کو ایک بخشش نہ دوں جو آپ کے سارے گناہوں کو مٹائے گا، جس سے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو چھوٹے ہو، جو گناہ بڑے ہو، جو بھول کر کی گئی ہو، جو قصدن کی گئی ہو،
جو پرانے ہو جو نئے ہو، ہر قسم کی گناہ 10 قسم کی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا یہ نماز اگر ہو سکے صلاۃ تسبیح تو روزانہ پڑھا کرے، نہیں تو ہفتے میں ایک بار، نہیں تو مہینے میں ایک بار، نہیں تو سال میں ایک بار، ورنہ عمر میں تو ایک بار ضرور پڑھ لیجئے۔ تو رمضان مبارک میں روزانہ اہتمام کریں صلاۃ تسبیح کا۔ 2 مبارک اوقات ہیں، فجر کے بعد اشراق تک اور عصر کے بعد مغرب تک۔ یہ 2 مبارک اوقات ایسے ہیں اگر اس کو ذکر کے لیے خاص کیا جائے، مراقبہ اور اذکار کے لیے خاص کیا جائے تو انشاءاللہ اس بندے کو اللہ امام وقت بنائے گا تصوف میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رمضان انوارات اور فیوزات سے بھر دے، اس کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔